احمد صاحب آپ کیا فرمائیں گے، قومی خزانے کا تحفظ کس طرح ممکن ہے؟ قومی خزانے کے تحفظ کے لیے پہلے ان اہل لوگوں کا انتخاب کہ جو یہ سمجھیں کہ یہ قوم کی امانت ہے۔ اسٹیٹ کا ایک مدر کریکٹر ہے، اور میں اگر جیسا کہ حضرت نے ایک بات کی تھی اسی کو بڑھاتے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک حاکم وقت نے کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو فرمایا کہ ہر بوڑھے کو اپنا باپ سمجھ لے، ہر بوڑھی عورت کو اپنی ماں کا درجہ دے، ہر جوان کو بھائی سمجھ، ہر جوان عورت کو اپنی بہن سمجھ، بچوں کو اپنا بچہ سمجھ۔ جب ہر فرد کو اپنے گھر کا فرد سمجھا جائے گا تو پھر وہ احساس کہ جیسے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ آج جب نہ اہل لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہوں گے تو نتیجہ وہی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں صرف زکوٰۃ کا نظام، تقسیم زکوٰۃ صحیح انداز میں ہو جائے۔ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور دیکھتے ہیں، محبوب علیہ السلام کے دور اطہر سے لے کر کہ لوگ فاقوں کی وجہ سے گرتے ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اطہر میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آتی ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ نظام تقسیم ہمارے ہاں نہیں ہے، وہ اہل لوگ نہیں ہیں۔ اگر اللہ کرے کہ ہمیں مالک کائنات وہ افراد ہمیں عطا کر دے، اور پھر بہرحال ایک جملے کے ساتھ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خیال خدا اب اپنی حالت بدلنے کا۔ قوم کو بھی احساس کرنا ہوگا کہ ہم اپنا آپ بدلیں گے، مالک نتیجے میں پوری ریاست کے نظام کو بدل دے۔